بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے۔ تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب پچھلے کئی دنوں سے دعا زہرا کیس کافی زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے۔ دعا زہرا کا جب انٹرویو نکل کر سامنے آیا اس پر کافی زیادہ بات چیت کی جا رہی ہے، اس پر کافی زیادہ بحث کی جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح کا وہ انٹرویو ہے اور جس طرح سے اس سے باتیں کہلوائی گئی ہیں وہ اپنے اندر کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کیونکہ میرا واٹس ایپ نمبر میرے ڈسکرپشن پر موجود ہوتا ہے اور میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے، کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہے، اکثر کامنٹس میں نہیں پڑھ پاتا، تو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہے تو ضرور کر دیں۔ اور یقین جانیے پچھلے کئی دنوں سے میرے پاس اتنے وائس نوٹ آ رہے ہیں اور پاکستان کے باہر سے مختلف حصوں سے اس طرح کے وائس نوٹ آ رہے ہیں جو سوالات کھڑے کر رہے ہیں دعا زہرا کے انٹرویو کے بعد کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ میری مجبوری ہے کیونکہ وہ انہوں نے مجھے بھروسہ کر کے مجھے وائس نوٹ بھیجا، میں نہیں چلا سکتا، لیکن میں ان سے اجازت ضرور لوں گا کہ اگر وہ چاہیں تو میں آپ کو وائس نوٹ سناؤں۔ پاکستان میں ہر سوچ سمجھ رکھنے والا انسان جو یہ چاہتا ہے کہ یار یہ ٹرینڈ سیٹ نہ ہو، کوشش کی جائے بیٹیاں ہر ایک کے گھر میں ہیں، بہنیں ہر ایک کے گھر میں ہیں، اور ان کو یہ ٹرینڈ نہیں دیا جائے کہ اگر ان کی پسند کی شادی نہیں کی جا رہی ہے تو جناب چل بھائی وہ اپنی مرضی سے بھاگ جائیں اور شادی کر لیں، اور پھر دڑلے سے جا کے انٹرویو دیں اور پھر کچھ لوگ اس کو پروموٹ کریں، اس کو کہیں یار بڑا اچھا آپ نے کام کیا ہے، وکٹری کا نشان بنایا ایسے کر کے، اور کہیں گے نا بڑا اچھا آپ نے ورلڈ کپ فتح کر کے آئی ہیں، بڑا زبردست کام کیا، اپنے ماں باپ کو کچہریوں کے چکر لگا کے، تھانوں کے چکر لگا کے، ہر جگہ ذلیل و خوار کرانے کے بعد آپ وکٹری کا نشان بنائیں اور کہیں ارے بھائی بڑا شاندار آپ نے کام کیا، بہت زبردست آپ نے کام کیا۔ یہ ٹرینڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آج میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو یقینی طور پر لوگوں نے مجھے بتائی ہیں، یہ میری اپنی رائے نہیں ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ سن کر، یہ سوچ کر، کل رات کو 4 بجے تک میں لوگوں کے وائس نوٹ سن رہا تھا۔ اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک کو رسپونڈ کر سکوں، لیکن کوشش ہوتی ہے جو بھی اپنا سمجھ کے محبت میں پیار میں وائس نوٹ بھیجتا ہے، اعتبار کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اس کو کم سے کم جواب ضرور دو۔ تو ایسی باتیں لوگوں نے کی ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ پہلا بنیادی سوال جو لوگ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ لوگ سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان ہیں، آپ ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ہے اور سوشل میڈیا کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہے، چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ ان کو بیوقوف بنانا شاید اب آسان نہیں رہا ہے، بلکہ مشکل بھی نہیں رہا ہے، بہت مشکل ہو گیا۔ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، دعا زہرا نے کہا کہ میں رکشے میں بیٹھ کے ایئرپورٹ گئی، میں نے اپنی ویڈیو میں سوال اٹھایا تھا کہ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، کوئی بھی آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولیں بھاگنے کے لیے، گھر سے بھاگنے کے لیے دروازہ کھولیں، کسی بھی ٹیکسی کو ہاتھ دیں، آج کل تو وہ ٹیکسیاں چلتی ہی نہیں ہیں، سب تو جو آن لائن ٹیکسی سروس ہے اس کو بلاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کسی بھی ٹیکسی کو روکیں، بولے بھائی مجھے تو لاہور جانا ہے، وہاں لے چلیں اور میرے پاس ابھی ایک پیسے بھی نہیں ہے، وہاں جا کے میں آپ کو پیسے دے دوں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے 100% میں سے کتنے فیصد ٹیکسی والے رضامند ہو جائیں گے اس بات پر؟ نہیں ہو سکتے، میری نظر میں 1% بھی نہیں ہے، 0.1% بھی نہیں ہے۔ پھر کسی نے ان کو سمجھایا کہ یار یہ بولنا، کیونکہ ٹیکسیوں کی کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی، آپ کو ہائی وے پر، موٹر وے پر گاڑی چلانے کے لیے بہترین ٹائرز چاہیے ہوتے ہیں، وہ ٹائر ایسے نہیں استعمال ہوتے کہ آپ گلی محلوں میں بھی چلا رہے ہیں، گڑھوں پہ بھی مار رہے ہیں اور وہی گاڑی لے کے آپ چل پڑیں۔ مجھے اگر حیدرآباد جانا ہوتا ہے نا تو میں اپنی گاڑی کی انسپیکشن پراپر کراتا ہوں، کیونکہ فیملی ہوتی ہے ساتھ، ایسا نہ ہو جائے کوئی واقعہ نہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے ہائی وے میں کس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں پاکستان میں ماضی میں، تو جناب آپ پہلے انسپیکشن کرائیں گے۔ تو کسی نے ان کو سمجھایا یار یہ بولنا ایئرپورٹ سے میں نے ٹیکسی لی تھی، کیونکہ ایئرپورٹ کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، خاص ایئرپورٹ کے لیے نہیں، وہاں پہ جو ٹیکسیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کی کنڈیشن قدرے بہتر ہوتی ہے، ان کے ٹائر کی کنڈیشن قدرے مناسب ہوتی ہے، وہ گاڑیاں اس طرح ہوتی ہیں کہ لاہور تک، حیدرآباد، سکھر، اس طرح تک جا سکیں، کیونکہ جو لوگ یہاں لینڈ کرتے ہیں یہاں سے اگر ان کو اندرون سندھ جانا ہوتا ہے تو کراچی سے پھر وہ بائی روڈ جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے رکشے میں بیٹھ کر آپ ایئرپورٹ چلے گئے، رکشہ تو الاؤ ہی نہیں ہوتا ایئرپورٹ پر۔ کئی لوگوں نے مجھ سے یہ کامنٹ سیکشن میں بات کی ہے کہ اس پر بات کریں آپ، یہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس پر سوال اٹھنا چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ آتا ہے، جناب دعا زہرا صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں جب لاہور پہنچی تو میں نے روڈ کا سفر طے کیا۔ اب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں گھر کی چپل پہن کے آپ نکلے، چلے ٹیکسی بھی آپ کو مل گئے نا، میں تھوڑا بڑے
دل کا مظاہرہ کرتا ہوں، کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتا ہوں، ٹیکسی مل گئی آپ کو. اکثر لوگوں نے، اور یہ خواتین کے مجھے بڑا اچھا لگا کہ جناب لوگ اس چیز میں اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹرینڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ اس ٹرینڈ کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. خیر جناب آگے بڑھتے ہیں. 14 سے 16 گھنٹے تک کا سفر، اگر آپ مناسب جگہ رک کے اگر جائیں تو 14 سے 16 گھنٹے کا سفر بنتا ہے کراچی سے لے کے لاہور تک پہنچنے کا. اس 14 سے 16 گھنٹے کے دوران وہ ٹیکسی نہ کہیں رکی، نہ ہی دعا زہرا کو واش روم جانے کی ضرورت پڑی، نہ ہی اس کو کھانے کی ضرورت پڑی، نہ ہی اس کو کسی قسم کے اور معاملات کی ضرورت پڑی. اور ڈرائیور کے پاس بھی فیول اتنا موجود تھا، غالباً 18 سے 20 ہزار روپے لگ جاتے ہیں پیٹرول کے اگر آپ یہاں سے وہاں جائیں. اور کسی کے پاس اتنی اماؤنٹ فوری طور پر موجود نہیں ہوتی، کم سے کم ڈرائیور کے پاس نہیں ہوتی اتنی موجود. تو کیا ڈرائیور کے پاس، جس کو آنن فانن ایک ایسا پیسنجر مل گیا جس کے پاس ایک آنا نہیں ہے اور وہ لاہور جا کے پیسہ دینے پر بضد ہے، اور آپ اس پر رضامند ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے میرے پاس 20-28 ہزار روپے پڑے ہیں، میں وہاں پر جا کے آپ سے پیسے لے لوں گا. یوزلی طور پر جب آپ کراچی سے دوسرے شہر جاتے ہو، دوسرے صوبے میں جاتے ہو، اگر صوبے کی میں بات کروں، سندھ سے اگر آپ پنجاب میں جائیں گے تو بیچ میں جو پیٹرول ڈلوایا جاتا ہے وہ اکثر و بیشتر، کیونکہ آپ پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہو کہ کتنے پیسے لینے ہیں اپنے اپنے کسٹمر سے، اور اسی کی مد میں آپ پیٹرول کے پیسے لے لیتے ہیں. تو کیا اس ڈرائیور کے پاس اتنے پیسے موجود تھے؟ اور اتنا ہلہ اتنا شور مچا ہوا ہے تو وہ ڈرائیور نکل کر سامنے کیوں نہیں آتا کہ بھائی ہاں میں اس لڑکی کو لے کے گیا تھا، اس کو کسی نے جو ہے وہ اغوا نہیں کیا، یہ اغوا کا معاملہ نہیں ہے، میں تھا بھائی، میں نے اس کو وہاں چھوڑ کر آیا ہوں. یہ ٹریس نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ملک میں ایک ٹیکسی جو کہ کراچی سے نکل کر لاہور تک پہنچی ہے، کیا وہ ٹریس نہیں ہو سکتی؟ خیر جناب آگے بڑھتے ہیں. تیسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایک میرے پاس وائس نوٹ آیا تھا اور اس پہ یہ پوائنٹ باقاعدہ طور پر مینشن کیا گیا کہ آپ اس کو سوال کریں. مان لیا پنجاب یونیورسٹی رات کے 11 بجے بھی کھلی، مان لیا نا، کوئی مسئلے کی بات نہیں، مانے آپ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں مانے آپ اس بات کو، 11 بجے کھلی. مان لیا اس کو وہاں پر اسٹوڈنٹس بھی مل گئیں جس کے سے انہوں نے فون کروایا، ظہیر احمد کو یا پھر اس کے بھائی کو، جس کو بھی فون کروایا، پھر وہ آیا 20 ہزار روپے لے کر آیا، 22 ہزار روپے لے کر آیا، اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو پے کیا، اس کے بعد ہی لوگ آئے. یہ بھی مان لیں، چلیں کوئی بات نہیں ہے نا، مانے نا یار، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں جس نے فون کیا، کیا پولیس اس سے تفتیش نہیں کر سکتی کہ جب لڑکی آپ کے پاس آئی تھی اور آپ سے اس نے کہا تھا کہ فون کرنا ہے تو وہ فون کیا ٹریس نہیں ہو سکتا؟ وہ نمبر ٹریس نہیں ہو سکتا؟ ٹائم آپ کے پاس موجود ہے، 11 بجے رات میں پہنچی ہے، چلیں ٹھیک ہے مان لیا رات 11 بجے پہنچی ہے، لیکن کیا وہ نمبر ٹریس نہیں ہو سکتا؟ اس کو شامل تفتیش نہیں کیا جا سکتا؟ اس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اپنی مرضی سے آئی تھی یا کسی نے اس کو لے کر آیا تھا، یا یہ من پسند یا مرضی کی کہانی بنا رہی ہے؟ اس طرح کی بہت سارے پوائنٹس ہیں جس پر تحقیقات ہونی چاہیے، جس پر ٹرائل ہونا چاہیے، جس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور خدا را اس چیز کو پروموٹ نہ کریں. اگر میں اس چیز کو مان لوں نا کہ یار یہ دعا ذرا جو کہ میں کہتا آیا ہوں کہ یار یہ کہیں نہ کہیں ایسا فیکٹر نکل کر آتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے گئی، ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے بہت سارے ایسے کام کر لیتے ہیں جس کو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے، جس کو آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی آپ کا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دے گا، لیکن ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے، ہم اس کو غلط کہتے ہیں. غلط کو غلط کہنا چاہیے. اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کو غلط نہ کہو تو کم سے کم دل میں اس کو غلط تسلیم کرو، اور اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو کہو، اور اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو. یہ احکامات ہیں جن احکامات کے بارے میں دعا زہرا کہہ رہی ہیں کہ میں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق شادی کی ہے، شریعت کے مطابق شادی کی ہے، تو اسی میں یہ تعلیم بھی ہے کہ جناب اگر کچھ غلط ہے نا اور آپ میں اتنی سخت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کو غلط کہہ سکیں تو کم سے کم دل میں اس کو غلط مانیں. اگر ہمت ہے تو اس کو غلط بولیں، اور اگر طاقت ہے تو بزور طاقت اس غلط کام کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو جناب سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.